بسم اللہ الفتاح العلیم۔ شیطان کی نظر بد اور انسان کی نظر بد سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وظیفہ ارشاد فرمایا، دو حدیثوں کی صورت میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک سنن نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عابس یا حابس جوہنی صحابی رسول ہیں، ان سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ شریر جنات سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے اور انسان کی نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے جو سب سے افضل کلمات ہیں، کیا وہ کلمات میں نہ بتاؤں تمہیں؟ انسان کو شریر شرارتی جن کی نظر لگ جاتی ہے، جسے آسیب بھی کہتے ہیں، یا انسان کی نظر بد لگ جاتی ہے، کہتے ہیں مجھے نظر لگ گئی ہے۔ تو اس نظر بد وہ انسان کی ہو یا شیطان کی ہو، نظر بد سے بچنے کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہیں سب سے افضل کلمات نہ بتاؤں؟ عرض کی سرکار ارشاد فرمائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات یہ دو صورتیں ہیں، ایک قل اعوذ برب الفلق اور دوسری قل اعوذ برب الناس۔ یہ معوذتین قرآن کریم کی آخری دو صورتیں، جو بندہ ان دو صورتوں کی تلاوت کرے، گویا اگر اسے شیطان کی جنات کی شرارتی جنات کی نظر لگ گئی ہو یا انسان کی نظر لگ گئی ہو، تو ان دو صورتوں کی تلاوت کر کے پڑھ کے پھونک مار دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر شیطان یا انسان کی نظر بد کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ اسے اپنی پناہ عطا فرما دیتا ہے، اور یہ سب سے افضل کلمات ہیں۔ دوسری حدیث پاک جو ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنات کی نظر سے پناہ مانگا کرتے اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے۔ سرکار کا یہ معمول تھا، سرکار دعا کیا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے کہ یا اللہ مجھے شریر جنات سے اور انسان کی نظر بد سے اپنی پناہ عطا فرما۔ سرکار کا معمول تھا، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں، یہی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں۔ پھر آپ نے ان دو صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ وظائف کو چھوڑ دیا۔ چاہتے کیا تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم چاہتے تھے جنات کی نظر بد نہ لگے، اللہ سے دعا کیا کرتے، انسان کی نظر بد مجھ پہ اثر انداز نہ ہو، اللہ سے التجا کیا کرتے۔ اور جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئیں تو میرے آقا علیہ السلام کا معمول بن گیا، اب حضور ان دو صورتوں کی تلاوت کیا کرتے اور باقی وظائف کو حضور نے چھوڑ دیا۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام شیطان کی نظر بد سے اور انسان کی نظر بد سے بچنے کے لیے ان دو صورتوں کی تلاوت کرتے، تو ہمیں کیا ہے؟ ہم کیوں نظر بد کا علاج ان دو صورتوں سے نہیں کرتے؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو نظر بد لگ جائے، اب اس کے لیے کسی سے اجازت لینے کے لیے اور اذن لینے کے لیے ضرورت نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا اذن پوری امت کو دے دیا۔ جب قرآن کریم میں آ گیا تو اذن ہو گیا، اب آپ کو اذن ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا کہ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان دو صورتوں کی تلاوت کرے، پڑھے اور پڑھ کے تو اس کا دم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اسے انسانوں اور جنات کی شرارتوں سے اور ان کی نظر بد سے اپنی پناہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اور ہر شر اور شریر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔